انسان جو ہے وہ بڑا ظالم ہے. ظلم صرف ظالم نہیں, ظلم مینس کہ بہت زیادہ ظالم ہے, کفار اور بہت زیادہ کفر کرنے والا ناشکرہ ہے. تو ہم ہر چیز کو جھٹلاتے ہیں, ہر نعمت کو جھٹلاتے ہیں. انسان ظلم ہے اور کفار ہے, اور اللہ تعالیٰ رحمان ہے اور غفار ہے. اللہ اکبر. اللہ کی کوالٹیز دیکھیں کہ وہ رحمان ہے. رحمان یعنی صیغہ, فعلان کا صیغہ, کہ بہت زیادہ رحم کرنے والا. اور انسان کیا ہے؟ ظلم, کثرت سے ظلم کرنے والا. اور اللہ ہے غفار, کثرت سے معاف کرنے والا. اور انسان ہے کفار, کثرت سے کفر کرنے والا, بہت زیادہ ناشکرہ. تو ہم تو بہت زیادہ ناشکرے ہیں کہ اللہ نے کہا کہ ان سب ناشکری میں نا تم لوگ دو چیزوں کا جو ضائع بڑا زیادہ کرتے ہو, الصحت والفراغ, ہیلتھ اینڈ فری ٹائم. یہ جو یوزڈ لغو ہے, اٹ از یوزلیس ایکٹیویٹیز. گپیں چل رہی ہیں, باتیں چل رہی ہیں بس گھنٹوں گھنٹوں. ٹھیک ہے, sometimes relaxing, we do relax sometimes. We do have fun sometimes. Sometimes you need to do, sometimes you want to spend an hour or half an hour doing nothing and just relaxing, کیونکہ آپ کے دن اتنے مصروف اور آپ برن آؤٹ کے قریب پہنچے ہوئے ہوتے ہیں کہ یار اگر میں نے ابھی تھوڑا سا ریلیکس نہ کیا تو میں بالکل ختم ہو جاؤں گا, رائٹ. سو لیکن اپنے لائف اسٹائل ہی گپے بنا لینا, اور لائف اسٹائل ہی چلنگ, اور کیفے میں بیٹھے ہوئے ہیں اور شیشہ چل رہے ہیں اور چائے چل رہی ہے, اور پتنی بس روزانہ کے حساب سے ٹائم کو ویسٹ کرنا, اور پتہ ہی نہ ہونا کہ میں اپنے ٹائم کو ویسٹ کر رہا ہوں. اس پہ آپ کو نا فکر ہی نہ ہو کہ میں یار اتنا ٹائم ویسٹ کر رہا ہوں اپنا. We are nothing but a number of days. Everything can come back. Authorities are saving stem cells. 3D printing آ گئی ہے. Liver can regrow. Hair transplant آ گئے ہیں. But what cannot come back is a lost second and a lost moment. لیکن گپے چل رہی ہیں, منہ سے ایسی باتیں نکل رہی ہیں اور جس میں گناہ بھی ہے. نبی علیہ السلام فرمایا کہ من یضمن لی ما بین لحییہ وما بین رجلیہ اضمن لہ الجنہ. جو شخص مجھے دو چیزوں کی گارنٹی دے دیتا ہے, جو اس کے جبڑوں کے بیچ میں ہے یعنی زبان, اور جو اس کی ٹانگوں کے بیچ میں ہے یعنی پرائیویٹ پارٹس, اضمن لہ الجنہ, اس کو میں جنت کی بشارت دیتا ہوں. اور ہم اپنی زبانی گارنٹی کیا دیتے ہیں؟ مطلب یہ حدیث ہم نے سنی ہوگی پہلے کئی دفعہ, ہم نے کتنا عمل کیا اس حدیث پہ, ہم کتنا کنٹرول کرتے ہیں ان دو چیزوں کو. نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا گیا, سئل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عن اکثر ما يدخل الناس الجنہ, یا رسول اللہ ہمیں بتائیں کہ سب سے زیادہ لوگ کون ہوں گے جنت میں جائیں گے, کون ہوں گے وہ لوگ؟ فرمایا اتقوا اللہ والحسن الخلق, جو تقوی والے ہوں گے اور اچھے اخلاق والے ہوں گے. اور پھر پوچھا گیا وسئل ان اکثر ما يدخل النار الناس, وسئل ان اکثر من يدخل الناس النار, کہ جو سب سے زیادہ جہنم میں جائیں گے. فرمایا الفم والفراج, زبان والے, زبان کا زیادہ استعمال کرنے والے, اور پرائیویٹ پارٹس کو کنٹرول میں نہ رکھنے والے, لغو چیزوں سے دور رہنے والے. ہمارے ہاں تو اللہ معاف کرے جگتیں چل رہی ہوتی ہیں, ٹیکنگ ہو رہی ہے, ماں بہن کا مذاق اڑایا جا رہا ہے. یہ مذاق نہ بھائی جی, ہم تو بڑے دوستی چل رہی ہے, اور اس میں ایک دوسرے کی ماں کے بارے میں, بہن کے بارے میں, باپ کے بارے میں بدتمیزی کی جا رہی تھی, اور یار ہم تو بڑے اچھے دوست ہیں, ہم تو چلتا ہے. واللہ العظیم اللہ کے نبی نے فرمایا ما شیء اثقل فی المیزان المؤمن یوم القیامۃ من حسن خلق, حسن اخلاق سب سے زیادہ بھاری ہوگا میزان میں. فإن اللہ تعالی یبغض الفاحش البذیء, اللہ سبحانہ وتعالی hates a person who has foul language, اور جو گالیاں دیتا ہے, برے کام کرتا ہے, زبان کا برا استعمال کرتا ہے, برا اخلاق والا ہے, یعنی اللہ hates that person. اور ہم کہہ رہے ہیں جی ہم تو بڑا اچھے مذاق, ہم مسلمان ہیں جی, ہم مسلمان ہیں, کوئی خیر. اب اللہ ہمیں اس وجہ سے جہنم میں ڈالے گا؟ اللہ اکبر. آپ اور میں کب سے ہم جج بن گئے کہ کس وجہ سے اللہ جنت میں ڈالے گا اور کس وجہ سے نہیں ڈالے گا؟ یہ اللہ کا کام ہے, اللہ پہ چھوڑ دیں. ہمیں اللہ کی نبی کی حدیث سامنے بتائیں, ڈونٹ جج کہ اللہ اس وجہ سے مجھے جہنم میں ڈالے گا. نہیں جی, یہ کینسل کریں ان اعمال کو. اللہ چاہے تو شرک والے کو بھی, قتل والے کو بھی معاف کر دے, اور چاہے تو کسی کو ماں بہن گالی دینے والے کو جہنم میں ڈال دے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے. رب تو ہم نہیں ہیں, ہم کب سے فیصلہ کرنے لگا ہے؟ اللہ کے نبی نے فرمایا من کان یؤمن باللہ والیوم الآخر فلیقل خیرا او لیصمت, جو شخص چاہتا ہے, جو شخص اللہ پہ اور آخرت پہ ایمان لے کے آتا ہے, اللہ اکبر, یعنی اللہ کے نبی نے ہمیں یہاں پہ نا غیرت دلائی ہے, ہمیں غیرت دلائی, اور کہا ہے کہ آپ میں سے جو شخص اللہ پہ ایمان لے کے آتا ہے, جی رسول اللہ ایمان لے کے آتے ہیں, اور قیامت کے دن پہ ایمان رکھتا ہے, جی ہم ایمان رکھتے ہیں قیامت کے دن پہ, تو تمہیں پھر ایک کام کرنا چاہیے, فلیقل خیرا او لیصمت, اچھی بات کرو یا چپ رہو. نہیں ہم یہ نہیں کر سکتے, یہ تو بہت مشکل کام ہے. فلیقل خیرا او لیصمت, خیر کی بات کرو, اچھی بات کرو, ورنہ خاموش رہو.
مگر ہم شر کی بات ہی کرتے ہیں اور خیر کی باتیں خاموش رہتے ہیں. ہمارا تو اپوزٹ ہے. اور کچھ لوگ خیر کی بات بھی کرتے ہیں، شر کی بات بھی کرتے ہیں، یہ بھی قبول نہیں ہے. اللہ کے فرمایا اگر تم اللہ پہ ایمان لے کے آتے ہو اور اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہو تو پھر خیر کی بات کہو یا خاموش رہو. ڈو وی کنسیڈر دس حدیث وائل ٹاکنگ؟ ہم کبھی سوچتے ہیں اس بارے میں؟ اللہ اکبر. ہم پہلی خشوع میں بھی فیل، دوسرے والذین هم عن اللغو معرضون میں بھی فیل. تیسرا کریکٹرسٹک والذین هم للزکاة فاعلون، وہ لوگ اپنی زکوٰۃ کے بارے میں فاعلون ہیں، یعنی دیتے رہتے ہیں، اس کے بارے میں تاخیر نہیں کرتے. یہ سب کانشیسلی وہ اٹس اے ورب، وہ دیتے رہتے ہیں، اس میں کبھی تاخیر نہیں آتی. اٹس اے کنٹینیوس پروسیس، دے نیور ڈیلے اٹ. آپ ہمارے مسلمانوں کو دیکھ لیں، ویری لیس پرسنٹیج آف مسلمز بزنس مین اور جو لوگ کرتے ہیں وہ زکوٰۃ کو دیتے ہیں، ویری لیس پرسنٹیج. واللہ اگر جو بڑے بڑے بزنس مین ہیں وہ زکوٰۃ دینا شروع ہو جائے نا، ہمارے ملک سے غربت ختم ہو جائے. اللہ تعالیٰ نے ہمیں جو ایک نظام دیا نا اسلام کا، یہ بہترین نظام دیا کہ تمہاری غربت بھی ختم ہو جائے، ظلم اور زیادتی اور یہ چوری ڈکیٹی اور سب کچھ ختم ہو جائے، اور تم لوگ ایک بہترین معاشرہ تمہارا بن جائے. مگر ہم اگر ایک آیت کو بھی چھوڑ دیں گے نا اور اسلام کے ایک ایکشن کو بھی چھوڑ دیں گے، اس دنیا میں اتنا فساد ہوگا کہ ہم امیجن نہیں کر سکتے. اینڈ ویری لیس پرسنٹیج آف مسلمس پے زکوٰۃ ٹوڈے. Our time is less. I'll move on. Fourth ayah. وَالَّذِينَ هُمْ لِفُرُوجِهِمْ حَافِظُونَ، وہ اپنی پرائیویٹ پارٹس کی حفاظت کرتے ہیں، وہ اپنی شرم گاہوں کی حفاظت کرتے ہیں، یعنی ان کا مس یوز نہیں کرتے ہیں. الا، ہاں اگر وہ یوز کرتے ہیں تو کہاں کرتے ہیں؟ الا علی ازواجہم، ان کی وائفز پہ، اپنی وائفز پہ، یعنی او ما ملکت ایمانہم، یا جو ان کے رائٹ ہینڈ پوزیس کرتے ہیں، یعنی اگر لونڈیاں ہیں، ٹھیک ہے، یا وہ سلیوز ہیں، جو سلیو وومن ہوا کرتی تھی پہلے، جس کا اسلام نے سلولی اینڈ گریجولی خاتمہ کیا کہ تم سے یہ گناہ ہو گیا، تم نوکر ایک غلام آزاد کرو، تم سے یہ روزہ چھوڑ کے غلام کو آزاد کرو، یہ کرو وہ کرو. غلام کو آزاد کرنے پہ اتنا اجر رکھا کہ یہ غلام آزاد ہو جائیں اور کوئی بھی غلام بچے نہ، اور یہ اسلام کی وجہ سے آج غلام رہی نہیں ہے. او ما ملکت ایمانہم فانہم غیر ملومین، تو ان پہ کوئی بلیم نہیں ہے اگر وہ اپنی بیویوں کے ساتھ یہ پوری کریں یا اپنے اس ٹائم لونڈیاں تھیں ان کے ساتھ اپنی خواہشات کو پورا کریں جو کہ انسان کے انڈر ہوتی ہیں. فَمَنِ ابْتَغَىٰ وَرَاءَ ذَلِكَ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْعَادُونَ، لیکن اس کے علاوہ کسی نے کوئی اور چیز ڈیمانڈ کی یا چاہی یا اس پہ گیا، فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْعَادُونَ، تو وہ لوگ ہیں جو ٹرانسگریس کرتے ہیں، یہ وہ لوگ ہیں جو حدود کو پار کرنے والے لوگ ہیں. How many of us fail here؟ واللہ اس آیت میں بھی فیل ہو رہے ہیں ہم لوگ. یعنی ہم نے حدیث ابھی تھوڑی دیر پہلے نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ من یضمن لی ما بین لحییہ وما بین رجلیہ عزم اللہ الجنہ، جو شخص مجھے جبڑوں کے بیچ میں زبان کی گارنٹی دے گا اور پرائیویٹ پارٹ کی گارنٹی دے گا، میں اسے جنت کی گارنٹی دوں گا. واللہ یہ دو چیزوں کا ہم گارنٹی کرتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو. اللہ کے نبی ہمیں جنت کی گارنٹی دے رہے ہیں، مگر اسلام کو تو ہم نے کبھی سوچا ہی نہیں، کبھی پرواہ ہی نہیں کی. جنہوں نے پرواہ کی نا وہ کیسے تھے؟ عمر بن خطاب کے دور میں ایک شخص تھا جو بڑا دیندار، ماشاءاللہ نیک، عبادت گزار، ان کی محفل میں بیٹھنے والا اور اللہ سے تعلق، ینگ مین، ویری ینگ مین، ان ہز ٹین ایجرز، ابھی بھی جوان ہوا ہے اور ایک انرجی کا دور ہے، خواہشات کا دور ہے. وہ جب بھی گھر جاتا، اس کی والدہ کی وفات ہو چکی تھی، والد صاحب بوڑھے تھے، زندہ تھے، اپنے باپ کی خدمت کرنے کے لیے گھر جاتا تو راستے میں ایک عورت ملتی اور وہ لڑکی اس شخص پہ فدا ہو چکی تھی. وہ کہتی کہ ہمیشہ بلاتی کہ آؤ میرے پاس.